أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا انہوں نے کہا اللہ کی قسم لقد یقیناً آثرا کا فوقیت دی ہے تجھ کو اللہ تعالیٰ نے علینا ہمارے اوپر وَإِن كُنَّا یقیناً ہم ہی تھے لخاطئین خطا کار قال فرمایا لا تثریب کوئی گرفت نہیں علیکم تمہارے اوپر الیوم آج کے دن یغفر معاف فرمائے اللہ تعالیٰ لکم تم کو وہو اور وہ ارحم الراحمین سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اذهبوا لے جاؤ بقمیصی ھذا میری اس قمیص کو فالقوہ پس ڈال دو اس کو علی وجہ چہرے پر ابھی میرے ابا جان کے یات لوٹ آئے گی اس سے بصیرہ ان کی بصارت واتونی اور لے آؤ میرے پاس باہلکم اپنے گھر والوں کو اجمعین سب کے سب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے انتہائی اخلاق کے ساتھ مناسب الفاظ کے اندر بھائیوں کو احساس دلایا یاد ہے کہ بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا جب نادان تھے تو بھائی حق کے بکے رہ جاتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ کو ہمارے رویے سے کس نے آگاہ کر دیا غور سے دیکھا سوال بھی اٹھا لیا کیا تم یوسف ہو فرمایا ہاں میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اور جو بھی متقی ہوتا ہے صبر کرنے والا ہوتا ہے محسن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی اچھے بدلے دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اعتراف کر لیا یہ ان کی اچھی صفت معلوم ہوتی ہے کہ جب احساس دلایا گیا تو شیطان کی طرح ضد کے اندر اٹھرمی کے اندر نہیں آ گئے بلکہ آدم علیہ السلام کی طرح احساس ہو گیا اپنی لغزش کا احساس ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی فوقیت کو تسلیم کر لیا انہوں نے کہا اللہ کی قسم لقد آثرک اللہ علینا اللہ نے تجھ کو ہمارے اوپر فوقیت دے دی ہے ہم نے تو بڑا گرانے کی کوشش کی تھی کنویں کے اندر پھینکنے کی کوشش کی تھی باپ کی نظروں سے دور کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے باوجود مصر کے تخت تک پہنچ جاتے ہیں واقعی فضیلت ہے فضیلت کو تسلیم کر لیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دے دی ہے اور اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ہم خطا کار تھے ہم زیادتی کرنے والے تھے ہم ظلم کرنے والے تھے ہم بری نظروں سے تجھے دیکھنے والے تھے اب حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے سزا دے سکتے تھے جیل کے اندر بھیج سکتے تھے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ان کو یہ کہ شرمندہ نہیں کیا ذلیل نہیں کیا اور باتیں نہیں سنائیں اور یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ زیادتیاں کرتے رہے ہو بلکہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں معاف کیا اور اللہ رب العالمین سے ہی معافی مانگو اللہ بھی بڑا معاف کرنے والا ہے میں نے بھی تمہارے اوپر رحم کیا معاف کر دیا لیکن سب سے بڑھ کر کے رحم کرنے والی کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس سے معافی مانگو کہ بدتر کے اولا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور پھر فرمایا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ ابا جان کے پاس لے جاؤ قمیص کو ابا جان کے چہرے کے ساتھ لگاؤ گے ان کی نظر آ جائے گی اور سب کو یہ بات کہہ دی کہ سارے خاندان والے میرے پاس آ جاؤ کنان کو چھوڑو دیہات کو چھوڑو میرے پاس آ جاؤ تاکہ تمہیں عزت کے ساتھ رکھا جائے تاکہ ہماری حالت خوشحالی کے اندر بدل جائے غربت ختم ہو جائے اور سب کو دعوت دے دی
اپنے ان بھائیوں کو بھی اپنے پاس آنے کی دعوت دے دی کہ جو اب تک زیادتیاں کرتے رہے ہیں، ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ بہترین ٹھکانہ دینے کے لیے ان کو بھی کہہ دیا کہ میرے پاس آ جاؤ، ابا جان کو بھی لے آؤ، سارے خاندان کے لوگوں کو لے آؤ۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر انسان سے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں اور اس کو کوئی احساس دلا دے تو ضد کے اندر نہیں آنا چاہیے، شیطان کی طرح ہٹ دھرمی کے اندر نہیں آنا چاہیے، بلکہ توبہ کرنا چاہیے، غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہاں پر برادران یوسف کا کمال معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روش کو، پیاری روش کو اپنایا اور اپنے غلطی کا اعتراف کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برتری کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برتری دی تھی، اس کا اعتراف کیا۔ یہ بھی ایک کمال کی بات ہوتی ہے کہ انسان کسی کی فضیلت کو تسلیم کر لے، اور اس سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے تو اس کو تسلیم کر لے، معافی مانگ لے۔ یہ بھی ایک عظمت کا راستہ ہے، شیطان کی کمر کو توڑنے کا راستہ ہے۔ اور ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے بدلہ لینے کا موقع دے دیا، انسان اگر معاف کر دیتا ہے تو یہ بڑے جگر گوشوں کا کام ہے، یہ بڑے دل والوں کا کام ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ بدلہ نہ لے، معاف کر لے اور پھر احسان بھی کرے، بہترین ٹھکانے کی پیشکش بھی کر دے۔ یہ اعلیٰ اخلاق کی علامات ہیں، ان کو اپنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ ظلم و زیادتیاں کرتے رہے، حتیٰ کہ مکہ کے اندر رہنا مشکل کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، سزا دے سکتے تھے۔ پوچھا ہے مکہ والو تمہارا کیا خیال ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا ابن عم کریم، آپ بہترین چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے ذکر کیے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا جاتا ہے، تم آزاد ہو۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر کسی نے زیادتیاں کی ہیں تو نہ صرف یہ کہ انسان خود معاف کر دے بلکہ اس کو احساس دلائے میں نے تو معاف کر دیا ہے، اللہ سے بھی معافی مانگ لو۔ اور اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انسان بھی رحم کر لیتے ہیں، معاف کر لیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بطریق اولا رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ بھی آ جاتا ہے کہ انبیاء کے معجزے حق ہوتے ہیں، کہ عام آدمی اگر اپنی قمیص کسی کے چہرے کے اوپر لگائے اس کی بینائی نہیں آتی، لیکن وحی کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلا دیا گیا تھا کہ آپ اپنی قمیص کو ابا جان کو بھجوا دیجیے، یہ قمیص ان کے چہرے کے اوپر لگے گی، ان کی بینائی آ جائے گی۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر برادری کے اندر یا برادران کے اندر، خاندان کے اندر ایک فرد اگر امیر ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ باقیوں کو بھی پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مقام دے دیا، بادشاہت دے دی، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو عزت دی، اپنے والدین کو عزت دی، اپنے پاس بلا لیا۔ یہ نہیں کہ انسان بڑا آدمی بن جائے پھر اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے، ان کو غربت کے اندر چھوڑ دے، نہیں، بلکہ اچھے آدمی کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑا آدمی بن گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو بھی پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کرے۔ خود عزت والا ہو گیا ہے تو دوسروں کو بھی عزت دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔